برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس سے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے، کچھ گفت و شنید کرنے سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے آج کلام مقدس یعنی سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ، اس کو آیت مقدسہ بھی کہیے اور حروف مقطعات بھی کہیے، وہ تلاوت کی ہے، الف لام میم۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس سے متعلق میں کچھ باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ کو الحمد سے شروع فرمایا پروردگار عالم نے، جس کے معنی اس قدر ظاہر ہیں کہ بچے بھی جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ الحمد سب جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ہر شخص سنتے ہی اس کے سمجھنے اور جاننے میں کچھ تامل نہیں کرتا، بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن سورہ بقر کو الف لام میم سے شروع فرمایا، جو سورہ بقر ہے اس کو الف لام میم سے شروع فرمایا، جس کے معنی میں عام تو کیا بڑے بڑے علماء اور اولیاء بھی حیران ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ الف لام میم کی جو تین لفظ ہیں، الف لام میم، کہ اس کے معنی کیا ہیں، عام علماء تو کیا، عام عالم تو کیا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اولیاء کرام، یہ بھی عاجز ہیں، حیران ہیں کہ آخر اس کے معنی کیا ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک بعض لحاظ سے بہت آسان ہے اور بعض اعتبار سے سخت مشکل ہے۔ اس کے بعض ظاہری معنی تو اس قدر آسان ہے کہ سن کر ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور بعض اسرار و رموز یعنی اندر کی باتیں، بھید کی باتیں، خفیہ باتیں اس قدر دشوار ہیں کہ جس کے لیے عقل انسانی کافی نہیں ہوتی، انسان کی عقل کافی نہیں ہوتی جن کے اندر کی باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے مصطفیٰ کی حدیث کی، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے حدیث ہی کی۔ دیکھو، دنیا کی بعض چیزیں ایسی عام ہیں کہ ہر شخص کو بلا تکلف مل جاتی ہیں، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی نقل و حرکت کے وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ جیسے ہوا آسانی سے مل جاتی ہے، پانی بڑی آسانی سے مل جاتا، اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ بہت دشواریوں سے خاص خاص ہی کو ملتی ہیں، بہت دشواریوں کے ساتھ وہ بھی خاص خاص ہی کو ملتی ہیں، دشواریاں اٹھانے کے بعد بھی، جیسے ہیرا اور موتی وغیرہ۔ اگر قرآن کریم بالکل آسان ہوتا تو کوئی شخص گھمنڈ اور غرور اور شیخی سے کہہ سکتا تھا، اکڑ کر کہہ سکتا تھا کہ میرا دماغ اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی شخص بول سکتا تھا، اگر بالکل مکمل طور پر آسان ہوتا تو گھمنڈ اور غرور کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ میرا دماغ قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، کسی کو ضرورت نہیں۔ ضرورت تھی کہ کچھ راز کی باتیں، کچھ بھید کی باتیں، کچھ خفیہ باتیں، کچھ پوشیدہ باتیں اس میں ایسی بھی ہوں جن کو سنتے ہی بڑے سے بڑا عالم اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے پکار کر یہ کہنے لگے کہ سبحانک لا علم لنا، بڑے سے بڑا عالم کہ ان کو سننے کے بعد یہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، کہ اے پروردگار ہمیں نہیں خبر، اپنے راز تو ہی جانتا ہے،
اپنے راز کی باتوں کو تو ہی جانتا ہے، اپنی خفیہ باتوں کو تو ہی جانتا ہے، اپنے بھید کی پوشیدہ باتوں کو تو ہی جانتا ہے۔ سورہ بقر کا اول کلمہ وہ مقرر کیا کہ جس کو سن کر انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرے کہ مولا مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ الف لام میم کے معنی کیا ہیں، حامیم کے معنی کیا ہیں، کاف ہا یا عین صاد کے معنی کیا ہے، یاسین کے معنی کیا ہے۔ مولا مجھے کچھ خبر نہیں ہے، تو ہی جانتا ہے اپنے راز کی باتوں کو، اپنی خفیہ باتوں کو، اپنے بھید کی باتوں کو۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ سورہ بقرہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب میں آپ کے ذہن میں بڑی پیاری بات اتارنا چاہتا ہوں، ذہن حاضر رکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، علم نبوت کی، مصطفیٰ کے علم کی 3 کوالٹیاں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ علم نبوت 3 قسم کا ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے مصطفیٰ، اپنے چہیتے، اپنے انوکھے، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ وہ 3 طرح کا علم ہے۔ اس کی تفصیل سنیں تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ایک تو وہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ جس کو دینے کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو، اے محبوب اس علم کو آپ ساری امت کو، سارے لوگوں کو بتائیں۔ وہ کون سا علم ہے؟ جیسے شریعت کا علم۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اے محبوب ہم یہ جو علم دے رہے ہیں، شریعت کا علم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہر شخص تک آپ کا دیا، ہمارا دیا ہوا یہ علم جو آپ کو پہنچ رہا ہے ہر شخص کے پاس پہنچ جائے، شریعت کا علم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا شریعت مطہرہ کا، ہر طرح کا علم آپ نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنی امت کے لوگوں کو ڈائریکٹ اپنے صحابہ کو، انڈائریکٹ اپنی پوری امت کو بتایا۔ یہ پہلی قسم ہی علم نبوت کی جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، یہ پہلی کوالٹی، پہلی قسم۔ دوسری قسم، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں حکم فرمایا دینے کے بعد کہ اے محبوب ہم یہ علم آپ کو دے رہے ہیں، آپ جس کو چاہیں یہ علم بتائیں اور جس سے چاہیں چھپائیں۔ جیسے کہ غیب کی خاص خبریں، غیب کی خاص خبریں کہ مصطفیٰ نے اپنے کچھ صحابہ کرام کو غیب کی خاص خبریں بتائیں اور کچھ سے چھپائیں۔ یہ دوسری قسم ہوئی علم نبوت کی۔ تیسرا علم وہ کہ جس کو دینے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب یہ علم وہ ہے کہ آپ اس علم کو کسی کو بھی نہ بتائیں، میں جانتا ہوں یا آپ جانیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ تیسری قسم کا علم دے دیا اور دینے کے بعد حکم فرمایا کہ اس علم کو میں جانتا ہوں یا آپ جانیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل بھی نہ جانے، حضرت جبرائیل بھی نہ جانے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ تیسری قسم کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس علم کو آپ کسی کو نہ بتائیں، میں جانتا ہوں یا آپ اس علم کو جانیں۔ جیسے قیامت کا سن، قیامت کس سن میں آئے گی؟ سب جانتے ہیں کہ قیامت محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جمعے کے دن آئے گی، لیکن کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی اللہ کا ولی نہیں جانتا، کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ قیامت کس سن میں آئے گی، نہیں بتا سکتا کوئی۔ ہاں، اس بات کو اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے محبوب جانتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ تیسری قسم ہوئی۔ اور اسی طرح حروف مقطعات کا علم، حروف مقطعات کا علم، اس علم کو کہ حروف مقطعات جیسے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم آپ پڑھتے ہیں، الف لام میم، لیکن آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا اس کا معنی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، تو اس کا معنی آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا اور دنیا کا کوئی مفتی بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کے معنی، حقیقی معنی کیا ہے اس کے، لیکن ہاں اس کے حقیقی معنی اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں، مصطفیٰ جانی رحمت جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ تیسرا علم وہ علم ہے کہ جس کو اللہ نے دینے کے بعد یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب اس علم کو کسی کو نہیں بتانا۔ تو یہ علم نبوت کی تیسری قسم ہی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، میں نے آج آپ حضرات کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی الف لام میم،
الف لام میم، الف ہے، لام ہے، میم ہے، تو اس کے معنی دنیا کا کوئی مفتی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کا محبوب جانتا ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ حق تو یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور اس کے محبوب جانتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئیں کہ یہ حق ہے، الف لام میم حق ہے، اور یہ کہہ دیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو رب تعالیٰ نے بتائے اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جانے، بس اتنا کہہ دیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ آگے قیل و قال کی، چنو چرا کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور اس کے محبوب جانتے ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ فرمایا گیا کہ یہ الف لام میم ان کلاموں میں سے ہے جن کے معنی کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں تھی۔ یہ ان کلاموں میں سے، یعنی حروف مقطعات جو کلام مقدس کے اندر حروف مقطعات ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، حا میم یا سین صاد، یہ ان حروف میں سے ہیں، یعنی حروف مقطعات میں سے ہیں الف لام میم، کہ جن کے معنی کی خبر حضرت جبرائیل کو بھی نہیں۔ اب یہاں سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہے، کتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ جو اللہ کے اتنے قریبی فرشتے ہیں حضرت جبرائیل، ان کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے، ان کا علم بھی اللہ کے رسول کے علم کے ساتھ سامنے گھٹنے ٹیک گیا، اور حضرت جبرائیل بھی قاصر ہو گئے کہ یا رسول اللہ ان حروف مقطعات کا علم تو مجھ کو بھی نہیں ہے، لیکن آپ ان کا علم رکھتے ہیں، آپ کو ان کا علم ہے۔ ڈاک کھانے کے ذریعے، یعنی ایک بڑی پرتے کی دنیاوی ایگزامپل، دنیاوی مثال آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں، تب آپ کو بات اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ڈاک کھانے کے ذریعے حکام کے پاس جو بڑے بڑے حاکم ہوتے ہیں، کچھ شاہی تاروں میں ایسے حروف آتے ہیں کہ جن کو خود تار کا لینے والا پوسٹ ماسٹر اور لانے والا تار بابو بھی نہیں سمجھتا، لیکن جس حاکم کے پاس وہ تار آتا ہے وہ اسے خوب سمجھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب نے سب کچھ بتا کر حضور کو بھیجا، یعنی اپنے محبوب کو سب کچھ بتا کر۔ اسی لیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ پروردگار عالم نے جب معراج کی رات آقا فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر اپنا دست قدرت رکھا تو میں نے جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا، میں نے سب کچھ جان لیا۔ یہ اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ رب نے سب کچھ بتا کر حضور کو بھیجا، ورنہ حضور ان متشابہات کے معنی ہرگز نہ سمجھتے اور ان کا نزول بیکار ہوتا۔ یعنی اللہ نے الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد کا جو نزول فرمایا، اللہ کے رسول کو اگر پروردگار عالم بتا کے نہ بھیجتا تو میرے مصطفیٰ ان کے معنی نہ سمجھتے اور ان کا نزول، ان کا نازل ہونا بیکار ہو جاتا، اور اللہ کا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی کلمہ بیکار ہرگز نہیں۔ نیز رب نے صلاۃ اور زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادات کا حکم دیا، مگر کسی عبادت کی تفصیل بیان نہ کی۔ اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کسی کی ڈیٹیل، کسی کی تفصیل مکمل طور پر بیان نہیں فرمائی۔ یہ کس نے بیان فرمائی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حضور نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال سے کتنی دیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل سے یہ نہیں پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال میں سے کتنی دی جائے یا نماز کس طرح پڑھی جائے، بلکہ جب صحابہ کرام نے آپ سے کسی بھی مسئلے کے بارے میں عرض کیا تو میرے آقا نے مکمل طور پر، ڈیٹیل طور پر، تفصیلی طور پر سب کچھ بتا دیا، بلکہ بغیر تامل صحابہ کرام کو ہر قرآن کی تفصیل سمجھا دی۔ کلمہ الف لام میم
نے ہی حضور کا علم بتا دیا. یعنی الف لام میم یہ بتا رہا ہے کہ حضور کا کتنا علم ہے، اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا ہے، یہ الف لام میم کا کلمہ ہی بتا رہا ہے. اور آپ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جس کے معنی کائنات کا کوئی شخص یہاں تک کہ حضرت جبرائیل بھی نہیں جانتے اور اس کے معنی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو اس علم کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ وہ رب قدیر جانتا ہے یا اس کے دینے سے اس کا مصطفیٰ جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے. میری ملت کے نوجوانوں، بڑی پیاری روایت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا جا رہا ہوں. بڑی پیاری روایت ہے، اس سے آپ کا دماغ اور کھلے گا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے متعلق، علم غیب سے متعلق اور مضبوط ہوگا. آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ واقعی مصطفیٰ جانی رحمت کو وہ علم ہے جو اللہ کے بعد کسی کو ہے ہی نہیں. اللہ کے بعد اللہ نے اپنے بعد کسی کو اتنا علم دیا ہی نہیں جتنا اپنے محبوب کو دیا ہے. اس سے آپ کا عقیدہ اور نکھرے گا. روایت میں آتا ہے کہ جب کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئی، یعنی یہ حروف مقطعات نازل ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کاف، یعنی اس کا پہلا لفظ عرض کیا کاف، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل میں نے جان لیا، یعنی اس کو میں سمجھ گیا. پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں ہاں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل میں نے جان لیا. پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا، سرکار فرماتے ہیں جبرائیل میں نے سمجھ لیا. پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں عین، فرما رہا میرے آقا نے اے جبرائیل میں نے سمجھ لیا. اور پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں صاد، مصطفیٰ نے فرمایا میں نے جان لیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کاف ہا یا عین صاد پوری یہ حروف مقطعات اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا جان لیا؟ مجھے تو کچھ خبر ہی نہ ہوئی. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کاف ہا یا عین صاد پورے حروف مقطعات ایک ایک پیش کر کے کہ جب سرکار نے فرمایا اے جبرائیل میں نے سب کچھ جان لیا، تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا سب کچھ جان لیا؟ مجھے تو کچھ خبر ہی نہ ہوئی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے میری ملت کے نوجوانوں کہ حضرت جبرائیل بھی یہاں پہ آ کے گھٹنے ٹیک گئے مصطفیٰ کے علم کے ساتھ. اب وہ لوگ جو مصطفیٰ کے علم کا علم ناپنے کے لیے پیمانہ لے کے چلے ہیں، وہ سوچیں کہ مصطفیٰ کا علم کیا ہے، جبرائیل کا علم کیا ہے. جس علم کے بارے میں حضرت جبرائیل کو بھی خبر نہ ہو، اس علم کی کبھی پیمائش نہیں ہو سکتی. جس کی حد اور سیما نہ ہو، اس علم کی کوئی کبھی پیمائش نہیں ہو سکتی، حد بندی نہیں ہو سکتی. تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ان چیزوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے جن چیزوں کا علم حضرت جبرائیل کو بھی نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کا محبوب جانتا ہے. تو میری ملت کے نوجوانوں، آیت مقدسہ کی تفسیر یہی تھی الف لام میم، کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور ان کا علم اللہ کو ہے اور اس کے بتانے سے اس کے محبوب کو ہے. اور آج ہم اسی پہ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں، اپنا بیان ختم کرتے ہیں، اپنی تفسیر ختم کرتے ہیں. اس سے جڑے رہیے اور اب آگے کی تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم نے یہ جو کچھ بیان کیا اس میں جو قصداً سہواً اغلاط ہوئی ہوں مولا ان کو معاف فرما کر صحیح کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اور مولا ہم تمام کو، ہمارے سننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی پروردگارہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور آخرت کا توشہ بنا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.